بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورتیں تراویح کیسے پڑھیں اور تراویح کی نماز کیا ہے۔ یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، اور بھی بہت ساری باتیں اس تعلق سے آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ بنے رہیں، پورا دیکھیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز کیا ہے۔ تو دیکھیے، تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کو چھوڑنے والا گناہ گار ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کو چھوڑنے والا گناہ گار ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہ نماز، تراویح کی نماز ہے کتنی؟ تو 20 رکعت نماز ہے۔ اور تراویح کی نیت کیسے کریں، اب ہمیں اس پر بات کرنا ہے۔ تو دیکھیے، تراویح کی نیت آپ کو ایسے کرنا ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت تراویح کی اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ مردوں کی نیت بھی یہی ہے، عورتوں کی نیت بھی یہی ہے، الگ الگ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ہم دوسری بات یہ کر لیتے ہیں کہ نماز کے بیچ میں نماز پڑھ رہی ہے عورت، اور بچہ اس کا رونے لگے، اس کی دودھ پینے کی خواہش ہو، بھوک لگ رہی ہے بچے کو، بچہ رو رہا ہے بھوک سے، تو عورتیں دودھ پلا سکتی ہیں؟ نہیں؟ تو دیکھیے، پلا سکتی ہیں، عورتیں دودھ پلا سکتی ہیں۔ نماز کے بیچ میں دودھ پلا لیں، اور پلانے کے بعد نماز شروع کر سکتی ہیں۔ کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اس میں اجازت ہے شریعت میں اس کام کی۔ دودھ پلا کر وہیں سے نماز شروع کر سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی جماعت کے بارے میں کیا حکم ہے، تراویح کی جماعت کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو دیکھیے، اس تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اچھا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تراویح کب سے کب تک پڑھیں، کب سے کب تک ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، عشاء کی فرض نماز سے لے کر، فرض نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز آپ نے پڑھی، عشاء کی فرض نماز پڑھی، اور اس کے بعد سے لے کر صبح صادق تک آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے عشاء کی فرض نماز سے پہلے تراویح پڑھی تو ہوں گی یا نہیں۔ دیکھیے، اگر کسی نے فرض نماز سے پہلے تراویح پڑھی تو اس کی تراویح نہیں ہوں گی، نہیں ہوں گی اس کی تراویح۔ ہاں، فرض اور وتر کے بعد تراویح پڑھ سکتا ہے۔ فرض اور وتر کے بعد، یعنی فرض پڑھ لیے اور وتر بھی پڑھ لیے، تو اب اس کے بعد تراویح پڑھ سکتا ہے۔ ٹائم کب تک ہے؟ یعنی عشاء کی فرض نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھے؟ پڑھ سکتا ہے۔ اب میں نے بتایا تھا، اگر کسی نے عشاء کی فرض نماز سے پہلے تراویح پڑھ لی تو اس کی تراویح ہوں گی یا نہیں ہوں گی تراویح۔ فرض نماز پڑھنا ضروری ہے، اور وتر کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تراویح پڑھ لیں، یعنی فرض پڑھ لیں، اس کے بعد تراویح پڑھ لیں، اس کے بعد وتر پڑھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ فرض ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ فرض کا درجہ سنت مؤکدہ سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ فرض پڑھے بغیر تراویح نہیں پڑھ سکتے، آپ کی تراویح نہیں ہوں گی۔ تراویح پڑھنے کے لیے فرض نماز پڑھنا ضروری ہوگی۔ فرض نماز پڑھنا تو ضروری ہے ہی، یہ تراویح پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آپ کو تراویح پڑھنا ہے تو فرض نماز پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد تراویح پڑھیں گے۔ کوئی اگر انسان ایسا ہے کہ خالی تراویح پڑھے تو اس کی تراویح نہیں ہوں گی جب تک وہ فرض نماز نہیں پڑھے گا۔ اب دیکھیے، ہاں ایسا کر سکتے ہیں کہ فرض نماز پڑھ لیں، اس کے بعد وتر پڑھ لیں، اس کے بعد تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، دیکھیے ہوتا عموماً طریقے سے یہ کہ پہلے امام صاحب فرض نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد تراویح پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد وتر پڑھے جاتے ہیں، نوافل پڑھ کے لوگ گھر آ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عموماً طریقے سے۔ لیکن اس کی جگہ اگر کوئی بندہ اکیلا پڑھ رہا ہے تو پہلے وہ فرض نماز پڑھ لے، اور اگر وہ وتر بھی پڑھ لے اس کے بعد تراویح پڑھ لے، تو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ تراویح کی نماز کی قضا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، نماز آپ کی تراویح کی اگر چھوٹی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے، دوسرے دن آپ نہیں پڑھ سکتے، اسی وقت میں پڑھیں گے جس وقت میں تراویح کا حکم ہے۔ اور 4 رکعت پڑھنا، یہ دیکھیے 4 رکعت ترویہ، جو 4 رکعت پڑھنے کے بعد آپ بیٹھتے ہیں، ترویہ کی بات کرتے ہیں ہم، جو 4 رکعت پر بیٹھا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ جو 4 رکعت پر بیٹھتے ہیں اس کو ترویہ کہتے ہیں، تو اس کا بیٹھنا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ 4 رکعت بیٹھنا، 4 رکعت پر بیٹھنے کو ترویہ کہتے ہیں، اور یہ بیٹھنا مستحب ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں تھیں جو میں نے اب تک پہنچائی ہیں۔ اور بھی کوئی آپ کو روزے کے تعلق سے، یا نماز تراویح کے تعلق سے، یا دیگر کوئی بھی مسائل کے بارے میں آپ کو کوئی جانکاری لینا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔